اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے ایک پروگرام میں شریک ہیں اور میں تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ میں ایک اپنی لکھی ہوئی حمد سے دو چار اشعار پیش کروں، پہلے حمد اور نعت پھر اس کے بعد عطا کیجیے محسن بھائی۔ قلم اٹھا کر یہ لکھ رہا ہوں، فقط ہے دنیا میں نور اس کا۔ قلم اٹھا کر یہ لکھ رہا ہوں، فقط ہے دنیا میں نور اس کا، اسی کی سب حمد ہے عزیزو کہ عالم رنگ و نور اس کا۔ اور اسی نے بخشی ہے زندگانی، اسی سے الفاظ میں روانی، اسی سے میری یہ لن ترانی، ہر ایک حرف میں سرور اس کا۔ نظام عالم میں ہر طرف ہی وجود واحد کی ہے گواہی، جانیت کو جو بھی سمجھ نہ پائے قصور اس کا۔ عجب ہے انسان جو اپنی ہی ذات کے پیش و خم میں گم ہے، اگر کسی ایک ہے کا سوچے ٹوٹ جائے غرور اس کا۔ وہ ذات واحد تمام عالم میں ہر طرف آپ ہی آیا ہے، بیان محسن میں کر رہا ہوں میں یہ آج اس کے حضور اس کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیا کہنا؟ میں ایک نعت کے بھی چند اشعار پیش کرتا ہوں، دیکھیے جی جی۔ لبوں پہ ذکر نبی ہے میرے، نظر کے آگے ہے ذات ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبوں پہ ذکر نبی ہے میرے، نظر کے آگے ہے ذات ان کی، یہی میرے قلب کی تمنا لکھا کروں بات بات ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ۔ میرے قلب کی تمنا لکھا کروں بات بات ان کی، اور کہاں سے میں زندگی بلاؤں جو بھر سکے کاغذوں کے دفتر، کہاں سے میں زندگی بلاؤں جو بھر سکے کاغذوں کے دفتر، نظر جھکا کر قلم اٹھا کر میں لکھتا جاؤں صفات ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ نظر جھکا کر قلم اٹھا کر میں لکھتا جاؤں صفات ان کی، اور وہ لوگ جن کے دلوں نے پائی نبی دونوں جہاں کی الفت، بدل گئی زندگی اسی سے، یہی بنے گی نجات ان کی۔ سبحان اللہ۔ اور نظر میں جس کی رہے تصور کہ سرور کائنات ہیں وہ، تو ساتھ دینے کو بول اٹھے گی مدھم کائنات ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو لفظ لب دیکھے گا تنویر بھائی شعر کے اچھا صاحب، جی جی جو جی لفظ جی۔ لب پر مچل رہا ہے وہی زبان سے نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ لفظ لب پر مچل رہا ہے وہی زبان سے نکل رہا ہے، یہ ہونٹ میرے، یہ حرف ان کے، یہ شعر میرے، یہ نعت ان کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ لفظ لب پر مچل رہا ہے وہی زبان سے نکل رہا ہے، یہ ہونٹ میرے، یہ حرف ان کے، یہ شعر میرے، یہ نعت ان کی۔ یہ نعت ان کی۔ سبحان اللہ۔ عجب ہے میرے یہ دل کی حالت، زبان پائی ہے ایک لطافت، درود ان پر، سلام ان پر، مدح کروں ساری رات ان کی۔ خدا سے یہ آرزو ہے میری، نگاہ کے آگے رہے ہمیشہ اصول ان کے، بیان ان کے، قیام ان کا، حیات ان کی۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ جو روز مشر خدا کے آگے کریں گے امت کی وہ شفاعت، تو پھر میری سمت بھی اٹھے گی نگاہ صد التفات ان کی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب ان کے الفت میں حال یہ ہے کہ دل میرا بس یہ چاہتا ہے، اب ان کے الفت میں حال یہ ہے کہ دل میرا بس یہ چاہتا ہے، کوئی کرے ان کا ذکر محسن، کوئی کرے مجھ سے بات ان کی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ کام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ ذکر محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے شروع کروں گا۔ جی جی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں بھوپال میں اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1952 میں بھوپال سے میٹرک کیا اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور یہاں آ کر پہلے ڈی جے سائنس کالج کراچی سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے BSc کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد 1961 میں اسکالرشپ حاصل کر کے جرمنی چلے گئے، اور 15 برس یورپ میں اپنی سکونت کے دوران انہوں نے مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے فراغت کے بعد کچھ عرصے وہاں کام کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ہالینڈ میں اپنے قیام کے دوران مقامی خاتون ہنی سے شادی کی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی زندگی میں اس وقت فیصلہ کن موڑ آیا جب انہوں نے 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ خطاب سنا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو
بحیرہ عرب میں غرق کر دیا. تو ان کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے ہر صورت میں اپنی صلاحیتوں سے وطن عزیز ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو جدید ترین اسلحے سے لیس کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے کا تہیہ کیا. اس وقت بھارتی وزیر اعظم کے خطاب سے ہونے والی افسردگی سے ملت اسلامی کو نکالنے کے لیے اپنے وطن کو اپنی خدمات پیش کرنے کا مکمل ارادہ کیا. 1974 میں جب بھارت نے پہلا ٹیسٹ کیا اور پاکستان کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو انہوں نے 1976 میں فوری طور پر پاکستان آ کر 1974 میں بھٹو شہید کے اس خیال کے تحت کہ ایٹمی پروگرام کا آغاز ہم خاص کر لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے اور ہم بھارت سے اسلحے کی دوڑ میں کسی طور پہ پیچھے نہیں رہیں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر نے 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں اپنے خدمات کا آغاز کیا اور 8 سال کے مختصر عرصے میں الحمدللہ پاکستان کو پہلی اسلامی قوت بن گیا, ایٹمی قوت بن گیا. ماشاء اللہ. 1981 میں ایٹمی تحقیق ادارے کا نام ڈاکٹر ایک خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا جو ان کی خدمات کے سلسلے میں ایک ادنا سا اعتراف تھا. 1998 میں جب بھارت نے دوسری بار ایٹمی ٹیسٹ کیے تو عوامی دباؤ پر اس وقت کے وزیر اعظم نے ترقی بترقی جواب دینے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر کی ٹیم نے اہم ترین قومی فریضہ انجام دے کر بھارت کو ڈور ٹوک جواب دیا اور 3 کے بدلے میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ الحمدللہ پاکستان جدید ترین اسلحے کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں رہا. وہ ایسا وقت تھا جب پاکستانی وزیر اعظم کو دنیا بھر میں کسی جانب سے بھی ایٹمی ٹیسٹ نہ کرنے کے لیے مختلف لالچ اور مراحت دی جا رہی تھی. خیر الحمدللہ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی بلکہ پوری اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے جب ڈاکٹر قدیر نے ہم پاکستان کے لیے پہلی اسلامی قوت بن جانے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل سے پاکستان پہلی اسلامی قوت بن گیا. بعد میں پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے بعد مختلف طرف سے دباؤ ڈالا گیا لیکن پاکستان کی کامیابیاں الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کے مرہون منت ہیں اور اس وقت پاکستان تمام اسلامی دنیا میں واحد ایک ایٹمک اسلامی قوت موجود ہے. اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مجھے ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہوا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جب مدینہ منورہ میں وہاں کے لوگوں نے بلوایا اور بلوا کے ان کو سر پہ سونے کا تاج پہنایا گیا تو میں اس وقت جدہ میں ہوتا تھا. مجھے جدہ سے بلایا گیا ان کے پروگرام میں نظم پڑھنے کے لیے اور میں جدہ سے بائی ایئر گیا اور بائی ایئر جا کے میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے سامنے اپنی نظم پیش کی. تو میں اسی نظم سے پہلے کچھ اشعار پیش کروں گا, ملاحظہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ مدد فرمائے. ایک منٹ لے رہا ہوں, برا نہ مانیے گا. کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں پر جو ارشاد میں نے کہے تھے وہ پیش کرتا ہوں کہ چھائیں تھیں مایوسیاں ملت میں یوں چاروں طرف, چھائیں تھیں مایوسیاں ملت میں یوں چاروں طرف, دشمنوں کی فوج ہم سب کو بنائے تھی حذف, ہر طرف تیار تھے وہ اپنے لیے وہ بم وکف, ایسے مشکل وقت میں مولا نے بھیجا وہ صدف. کمک ملی ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر کی صورت, خدایا ہم کو پسند آئی تیری یہ رحمت. اور ڈاکٹر قدیر کی صورت میں وہ بھیجی کمک, جم گئی کفار پر مسلم دھماکوں کی دھمک. فیصلہ تاریخ میں یہ ایک زمانہ ساز ہے خوشی سب کو کہ ہر دل کی یہی آواز ہے, گونجتی ہے سارے عالم میں اسی کی باز گشت, ہر دھماکہ ایٹمی تاریخ کا آغاز ہے. اب جب خواب اٹھا یہ غوری ملک پاکستان سے, چیخ سی نکلی لرز کر کفر کے ایوان سے, جنگ کا خطرہ تو ہم پر ہر طرف فرحان ہے, قدس ہے کشمیر ہے شیشان ہے افغان ہے, ملت اسلام میں وحدت کا ہی فقدان ہے, ورنہ تیری نصرت و تائید پر ایمان ہے, تیری جانب ہر مسلمان گوش بر آواز ہے, ایک ہو تو قدس اور کشمیر بھی آزاد ہے. شکر ہے مالک کہ ہم سب کا تو ہی معبود ہے, جذب وہم اب اس قوم میں موجود ہے. کفر کا ہر شخص ایک شیطان ہے مردود ہے, کفر کے حملے کی ہر ایک راہ اب مسدود ہے. اپنے رحم و فضل سے قدرت سے وہ سامان کر, عسکری ایمان کر مضبوط پاکستان کر. یہ اشعار یہ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر جمیل احمد خان جو ہمارے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے صدر تھے وہ بھی تشریف لائے تھے. پھر میں ان کو لے کے مدینے میں
टहलता रहा और घूमता रहा, तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर जमील साहब के साथ। खैर मैं सिलसिला कलाम को अब आगे बढ़ाते हुए अब जो लोग मौजूद हैं उनमें मोहतरम जनाब डॉक्टर जनाब साले अच्छा साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने कलाम से इस महफिल को मुनव्वर फरमाएं। जी इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। बस मैं एक डॉक्टर कदीर के हवाले से इसकी दुआएं शेर से आगाज करूंगा। जी, बारगाह किबरियाई में दुआ है सुबह शाम, बारगाह किबरियाई में दुआ है सुबह शाम, बारगाह किबरियाई में दुआ है सुबह शाम, जन्नतुल फिरदौस में दे दे खुदा उनको मकाम। आमीन आमीन। आमीन। मतलब अर्थ क्या है गजल का? जी, जफा से खौफ ज़दा है तो अपनी जान से निकल, जफा से खौफ ज़दा है तो अपनी जान से निकल, फरार होके मोहब्बत के इम्तिहान से निकल। वाह, फरार होकर मोहब्बत के इम्तिहान। जफा है खौफ, जफा से खौफ ज़दा है तू अपने जान से निकल, फरार होके मोहब्बत के इम्तिहान से निकल। अना गजीदा के मारों से कह रहा हूँ मैं, अना गजीदा के मारों से कह रहा हूँ मैं, इधर मकान से मैं निकलूं तू ला मकान से निकल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदब उन्हीं का हो गया गुलशन में दाखला ममनू, उन्हीं का हो गया गुलशन में दाखला ममनू, वही जो कहते थे गुलशन में बागबान से निकल। आहा, क्या क्या जहाँ पे सुबह तलक रात ही नहीं होती, जहाँ पे सुबह तलक रात ही नहीं होती, जो हो सके मुमकिन तो इस जहां से निकल। वाह, क्या क्या कहो। आदब अगर सुकून की ख्वाहिश है आदम खाकी, अगर अगर सुकून की सुकून ख्वाहिश की है आदम ख्वाहिश है आदम खाकी, तो जिस्म छोड़ यहाँ और खाकदान से निकल। क्या वाह, कहना, वाह बागदाद से निकल, क्या खूब कहा है। कहाँ से निकल, क्या कहना। अगर सुकून की ख्वाहिश है आदम खाकी, तो जिस्म छोड़ यहाँ और खाकदान से निकल। निकल, क्या कहना। अजीब हाल है तेरी खुदी का गुलशन में, अजीब हाथ है तेरी खुदी का गुलशन में, नहीं चमन में तू महफूज आशा से निकल। वाह 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 वाह। आदब हाँ, क्या कहना। बस एक खता ने मेरी की है इतनी रुसवाई, बस एक खता ने मेरी की है इतनी रुसवाई, फरिश्ते कह उठे मुझसे कि आसमान से निकल। वाह 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 कहाँ से निकल, आदब आदब क्या कहना। बस, वो कह रहा है अंधेरों से डर नहीं लगता, वो कह रहा है अंधेरों से डर नहीं लगता, वो कह रहा है अंधेरों से डर नहीं लगता, ये बात है तो चिरागों के दरमियान से निकल। वाह वाह, ये बात है चिरागों के दरमियान से निकल। आदब क्या कहना, क्या कहना। कमाने खींच के बैठे हैं सब शिकारी यहाँ, कमाने खींच के बैठे हैं सब शिकारी सब यहाँ, शिकारी यहाँ, बचेगी जान तेरी आज इस गुमा से निकल। वाह 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 वाह। और मतलब क्या है कि अजीब शहर है आंखों की आबरू ही नहीं, अजीब शख्स है, अजीब शहर अजीब है शहर है आंखों आंखों की की आबरू ही नहीं, बचा के आबरू सवाले तू बस यहाँ से निकल। वाह वाह, क्या कहना। क्या अच्छा क्या अच्छा। अरे अच्छा साहब कुछ और पेश कीजिए। जी इंशाल्लाह दोबारा दूसरी गजल पेश करूंगा इंशाल्लाह। अपनी गुम करदा रिवायत का सरापा रख दे, अपनी गुमकर्दा रिवायत का सरापा रख दे, अपनी गुम करदा रिवायत का सरापा रख दे, आज शहरों में जरा मीर का साया रख दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज शेरों में जरा मीर का साया रख दे, साया रख दे, तुझसे उसने मतलब है कि तुझसे बेहतर कोई मिल जाए वो पैकर रख दे, उससे बेहतर कोई मिल जाए वो पैकर रख दे, पैकर रख दे, वरना बंजर सा मेरी आंखों में मंजर रख दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आते मौसम की मोहब्बत में तो इतना कर ले, आते मौसम की मोहब्बत में तू इतना कर ले, जाते मौसम को पकड़ कट
काट के सर रख दे। वाह वाह, जाते मौसम को पकड़ काट के सर रख दे। जाते मौसम को पकड़ काट के सर रख दे। एक अंधेरे का सफर आज है दरपेश मुझे। एक एक अंधेरे का अंधेरे सफर का आज, सफर आज है दरपेश मुझे। कोई आंखों में मेरी ख्वाब चुरा कर रख दे। क्या कहना है, क्या बहुत खूब बहुत खूब। चुरा कर रखे, क्या कहना। आग इतनी है कि अश्कों से नहीं बुझती है। आग इतनी है कि अचकों से नहीं बुझ सकती आग है। इतनी है कि अश्कों से नहीं बुझती है। आके सीने में जरा एक समंदर रख दे। आके सीने में वाह जरा एक वाह, समंदर रख दे। आधा वाह वाह, समंदर रख दे, वाह वाह। बहुत उम्दा, साले जज़ाकल्लाह। अच्छा साहब, बहुत बहुत से। खूब, बहुत खूब। वैसे मुश्किल है बहुत साये का हमसर होना। ऐसे मुश्किल है बहुत साए का हमसर होना। वैसे मुश्किल है बहुत साये का हमसर होना। तू चाहे तो इसे कद के बराबर रख दे। हाँ, तू वाह चाहे वाह, इसको इसे कद के बराबर रख दे। क्या कहना। अज जमी ताबा फलक सुर्ख नहीं है सारे मंजर। आज जमी काबा फलक अज जमी ताबा फलक, जमी से फलक तक। अज जी जमी जी, ताबा फलक सुर्ख नहीं है सारे मंजर। कुछ मंजर है मेरे खून से उजागर कर दे। वाह वाह, क्या कहना। बहुत खूब। और मैंने तो अपनी गुजारी है खंडर बनकर भी। उन्होंने तो अपनी गुजारी है खंडर बनकर भी। तू तो अपने लिए कुछ आज बचा कर रख ले। बहुत खूब। और आखिरी शेर है कि देखिएगा कि नाम क्या है हर नाम की वक़्त ही नहीं। नाम क्या है कि हर एक नाम के बहुत नाम बहुत क्या ही है कि हर नाम की वक़्त ही नहीं। इससे बेहतर है हथेली पे तू चेहरा रख दे। से बेहतर हथेली पर तू चेहरा रख दे। अपनी गुम करदा रिवायत का सरापा रख दे। आज शेरों में जरा मीर का साया रख दे। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब, आदब। मोहतरम जनाब डॉक्टर जनाब साले अच्छा साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। और मैं अब दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा शहनाज रिजवी साहिबा जो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, कि शहनाज रिजवी साहिबा तशरीफ लाएं। और मैं चाहूँगा कि अगर एक वो नात भी पेश कर दें तो बहुत खुशी होगी। एक तरह अच्छा। अपने खूबसूरत तरन्नुम में नात पेश कर दीजिए पहले। माशाअल्लाह अच्छा, तरन्नुम अस्सलाम बहुत वालेकुम। खूबसूरत है इनका वालेकुम माशाअल्लाह। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। नात अस्सलाम पेश वालेकुम। करूंगी। जी और बिस्मिल्लाह। मोहसिन भाई, क्या अब्दुल कदीर खान के हवाले से नहीं हो रहा आज? नहीं हो रहा है उसी पर, लेकिन पहले मैंने कहा कि आपसे एक नात भी सुन लें। मैंने उस अच्छा हवाले से अच्छा काफी गुफ्तगू सुनी। मैंने ठीक 11 बजे शुरू कर दिया था, तो मैं उनके अलावा अच्छा, गुफ्तगू भी कर चुका हूँ। और आगे आप के सही। लिए आप नात सुनाइए। नात पेश करूंगी। जी। मेरे मौला मुझे तूने दी आगही, अब तो कहने लगी मैं भी नाते नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला मुझे तूने दी आगही, अब तो कहने लगी मैं भी नाते नबी। यक बयक खिल उठी मेरे दिल की कली, नात कहने की जब भी सादत मिली, यक बयक खिल उठी मेरे दिल की कली, नात कहने की जब भी सादत मिली, मैं तो बस आपके कदमों की धूल हूँ, मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का होगा करम वो पुकारेंगे जब, उम्मती
उम्मती सुभान अल्लाह, उम्मती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मती। सुभान अल्लाह। क्या कहना है? आपके दीद की है ये प्यासी नजर, बस मिटा दीजिए अब मेरी तिश्नगी। चाहिए 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 चाहिए, हर कदम पर मुझे आपकी रहबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे महशर सफों में खड़े होंगे सब, आपकी दीद के मुंतज़िर उम्मती। मेरे अल्फाज तरतीब में आ गए, जब से कहनी शुरू की है नाते नबी। ये ही अरमान शहनाज अब दिल में है, नात कहते हुए गुजरे ये जिंदगी। मेरे मौला मुझे तूने दिया गही, अब तो कहने लगी मैं भी नाते नबी। जज़ाकल्लाह। अब अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से जी मैं पेश करूंगी। इरशाद कीजिए। मेरे वतन की जान थे अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कदीर खान। मेरे वतन की शान थे अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कदीर खान। मेरे वतन को एटमी कुव्वत बना दिया, मेरे वतन को एटमी कुव्वत बना दिया, कुव्वत बना दिया। मेरे वतन का मान थे अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कदीर खान। दुश्मन की क्या मजाल जो देखे वो इस तरफ, दुश्मन की क्या मजाल जो देखे वो इस तरफ, देखे वो इस तरफ। मजबूत साहिबान थे अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कदीर खान। दुश्मन से बचने का भी वो सामान कर गए, दुश्मन से बचने का भी वो सामान कर गए, सामान कर गए। ऐसी कड़ी कमान थे अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कदीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खान। उम्दा पढ़ रही हैं आप, सुभान अल्लाह। अदब ताबीर बन गए हैं वो कायद के ख्वाब की, ताबीर बन गए हैं वो कायद के ख्वाब की, कायद के ख्वाब की। मिल्लत की आन बान थे अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कदीर खान। दुश्मन को ज़ेर बार किया इस तरह के बस,
दुश्मन को ज़ेर बार किया इस तरह के बस मिसले फलक उठान थे अब्दुल कदीर खान शहनाज वतन को किया महफूज उन्होंने शहनाज वतन को किया महफूज उन्होंने यूं फख्र पाकिस्तान थे अब्दुल कदीर खान मेरे वतन की जान थे अब्दुल कदीर खान मेरे वतन की शान थे अब्दुल कदीर खान क्या कहने, बहुत माशाल्लाह ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ जद्दा से मोहतरम ज़बरदस्त खान सैफी साहब मौजूद हैं। मैं ज़बरदस्त भाई आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं, अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। मैं चंद अशार इसी मुनासबत से पेश करता हूँ कि औजे कमाल मिल गया ताबीर मिल गई। औजे कमाल मिल गया ताबीर मिल गई। औजे कमाल मिल गया ताबीर मिल गई मेरे वतन को आज वो तनवीर मिल गई। नेटवीं हवाले से दिया। औजे कमाल मिल गया ताबीर मिल गई मेरे वतन को आज वो तनवीर मिल गई। और अर्ज किया है कि साया फगन सदा है वतन पर खुदा की जात। साया फगन सदा है वतन पर खुदा की जात। जाओ हशम की भी हमें तस्वीर मिल गई। वाह वाह। और शेर अर्ज किया है कि तकबीर की सदाओं से चागी लरज उठा। तकबीर की सदाओं से चागी लरज उठा दुश्मन को ज़ेर करने की तदबीर मिल गई। और कुव्वत मिली है बाजुए हैदर की अब हमें। कुव्वत मिली है बाजुए हैदर की अब हमें बातिल मिटाने के लिए शमशीर मिल गई। शेरा मरहूम की नजर करता हूँ कि अहले वतन की उसको मोहब्बत बड़ी मिली। अहले वतन की उसको मोहब्बत बड़ी मिली कैसी कदीर खान को तकदीर मिल गई। और आखिरी दो अशार हैं कि एक शख्स कैद अजीज से आजाद कर दिया। एक शख्स कैद अजीज से आजाद कर दिया और दूसरे को कैद की जंजीर मिल गई। एक शख्स कैद अजीज से आजाद कर दिया और दूसरे को कैद की जंजीर मिल गई। और तेरी लहद पे रहमते परवरदिगार हो। तेरी लहद पे रहमते परवरदिगार हो तेरे तुफैल ख्वाब की ताबीर मिल गई। औजे कमाल मिल गया ताबीर मिल गई बातिल मिटाने के लिए शमशीर मिल गई। बहुत शुक्रिया आपकी समाअत। बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे ज़बरदस्त खान सैफी साहब जद्दा से हमारे साथ मौजूद थे। मैं यहाँ पर एक अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू जो कि मैंने शुरू में की उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1936 में भोपाल में उर्दू बोलने वाले पश्तून घराने में पैदा हुए।
انہوں نے 1952 میں بھوپال سے میٹرک کیا اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. یہاں آ کر پہلے ڈی جے سائنس کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا اور پھر کراچی یونیورسٹی سے BSc کی ڈگری حاصل کی. گریجویشن کے بعد 1961 میں اسکالرشپ حاصل کر کے جرمنی چلے گئے اور 15 برس یورپ میں اپنی سکونت کے دوران انہوں نے مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے فراغت کے بعد کچھ عرصے وہاں کام کیا. ڈاکٹر عبد القدیر نے ہالینڈ میں اپنے قیام کے دوران ایک مقامی خاتون ہنی سے شادی کی جس سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں. ان کی زندگی میں اس وقت فیصلہ کن موڑ آیا جب انہوں نے 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ خطاب سنا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریوں کو بحیرہ عرب میں تک غرق کر دیا. تو ان کے خون میں جوش مایا اور انہوں نے ہر صورت اپنی صلاحیتوں کو اپنے وطن عزیز ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو جدید ترین اسلحے سے لیس کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے کا تہیہ کیا. اس وقت بھارتی وزیر اعظم کے خطاب سے ہونے والی افسردگی سے ملت اسلامی کو نکالنے کا ارادہ کیا. 1976 میں بھٹو شہید نے یہ کہہ کر کہ ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا کہ ہم جہاز کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے، ہم بھارت سے اسلحے کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہیں گے. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں اپنی خدمات کا آغاز کیا اور 8 سال کے مختصر عرصے میں پاکستان پہلی اسلامی قوت بن گیا جسے پوشیدہ رکھا گیا. 1998 میں جب بھارت نے دوسری بار ایٹمی ٹیسٹ کیے تو عوام پر اس وقت کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے 3 کے جواب میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان اسلحے کی جدید ترین دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں. اور یوں پاکستان ایک ایٹمی قوت بن گیا. 28 مئی 1998 کا دن پاکستان بلکہ ساری عالم اسلام میں ایک بہت اہم دن ہے جب پاکستان اسلامی قوت بنا. میں یہیں پر آگے بڑھتے ہوئے اب درخواست گزار ہوں محترم ڈاکٹر بیبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جدہ سے، تو ڈاکٹر بیبانی اپنا کلام پیش. بہت شکریہ جی. یہ نظم جی میں نے 1998 میں لکھی تھی، اردو نیوز میں شائع بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. عبد القدیر خان صاحب مرحوم کے بارے میں. صد آفرین ہمارے عبد القدیر خان، صد آفرین ہمارے عبد القدیر خان، پیاروں کے جیسے پیارے عبد القدیر خان. واہ واہ بھائی، بہت خوب، بہت اچھے. سرکار 2 جہاں کی عنایت ہو آپ پر، سرکار 2 جہاں کی عنایت ہو آپ پر، امت کے اے جیالے عبد القدیر خان. اے آسمان عالم اسلام کے چراغ، اے آسمان عالم اسلام کے چراغ، قربان تجھ پہ تارے عبد القدیر خان. کیا کہنے. واہ شکریہ. اور تو نے وہ کارنامہ انجام دے دیا، ہر شخص ہی پکارے عبد القدیر خان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا ہے. اور بہت شکریہ. والعادیات ضبحا کے معنی کے مطابق، جس میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو اپنے آپ کو تیار کریں مال و اسلحے کے ساتھ اور جہاد کے لیے تیار رہا کریں. تو والعادیات ضبحا کے معنی کے مطابق ہیں تیرے کارنامے عبد القدیر خان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عثمان کی عظمتوں کو، عثمان کی عظمتوں کو میرا سلام ہو، جس کا سپوت تو ہے عبد القدیر خان. اور جرأت کہاں عدو میں کہ اب ہماری جانب میلی نظر سے دیکھے عبد القدیر خان. بہت خوب. حکمت تو یوں بھی مومن کا مال گمشدہ ہے، حکمت تو یوں بھی مومن کا مال گمشدہ ہے، گوہر یہ کون پائے عبد القدیر خان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک روح پھونک ڈالی امت کے جسم میں، ایک روح پھونک ڈالی امت کے جسم میں، ایک سور سا بجائے عبد القدیر خان. اور ایک جوش، ایک جذبہ، ایک آرزو امنگ، ایک جوش، ایک جذبہ، ایک آرزو امنگ، ایک ولولہ جگائے عبد القدیر خان. شکریہ. اور باطل کا سر پکڑ کر قدموں میں دے دیا، باطل کا سر پکڑ کر قدموں میں دے دیا، نخوت کو یوں مٹائے عبد القدیر خان. بہت شکریہ. اور وہ دن کے ساری دنیا میں دھوم مچ گئی، وہ دن کے ساری دنیا میں دھوم مچ گئی، وہ صبح کیسی لائے عبد القدیر خان. اور وہ شام جب جہاں پہ قیامت گزر گئی، وہ شام جب جہاں پہ قیامت گزر گئی،
ابلاغ چیخے دھاڑے عبد القدیر خان، اور چین آ گیا تو ہوگا ارواح سلف کو جب جوہر آزمائے عبد القدیر خان۔ اور یہ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے جی، یہ شعر میں نے اس وقت لکھا تھا، اس کا جواب جو ہے ایک دردناک شعر جو ہے وہ آخر میں ہے۔ تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری قوم، احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری قوم لے نام بھی ادب سے عبد القدیر خان۔ بے شک۔ اور آخری شعر ہے کہ لیکن سلوک ان سے اچھا نہیں ہوا، لیکن سلوک ان سے لیکن سلوک ان سے اچھا نہیں ہوا، اچھا قید میں نہیں ڈال ہوا، دیے گئے تھے، آخر وقت تک قید میں رہے، لیکن سلوک ان سے اچھا نہیں ہوا، کہتے تھے یہ بیچارے عبد القدیر خان۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت عمدہ، بہت خوب، بڑا ہی مرصع کلام پیش کر رہے تھے جناب بہت ڈاکٹر سعید کریم بیبانی صاحب، جدہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ افروز رضوی صاحبہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا سے موجود ہیں، محترمہ افروز رضوی جی۔ بہت شکریہ محسن بھائی، اور آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ محسن بھائی میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے محسن پاکستان جناب عبد القدیر خان پہ ایک پروگرام مرتب کیا اور اس میں مجھے بھی شامل کیا۔ ایک منظوم خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جی ارشاد۔ خود سے بھی بے نیاز ہے عبد القدیر خان، خود سے بھی بے نیاز ہیں عبد القدیر خان، خود سے بھی بے نیاز ہیں عبد القدیر خان، دل ہے وہ دل نواز ہے عبد القدیر خان، کیا کہنے، وہ بک سکا نہ مول پر اغیار کے کبھی، وہ بک سکا نہ مول پر اغیار کے کبھی، ایک قیمتی سا راز ہے عبد القدیر خان۔ واہ واہ، بہت عمدہ۔ پرواہ اپنی جان کی جس نے کبھی نہ کی، پرواہ اپنی جان کی جس نے کبھی نہ کی، ایک ایسا جان باز ہے عبد القدیر خان۔ عبد القدیر خان، کیا کہنے، اور نرماہٹوں میں پھول کی مانند ان کا خلق، نرماہٹوں میں پھول کی مانند ان کا خلق، فطرت کا وہ گداز ہے عبد القدیر خان۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ اور اعصاب پر بھی دشمنوں میں بج رہا ہے جو، اعصاب پر بھی دشمنوں میں دشمنوں کے بج رہا ہے جو، ایسا ہی ایک ساز ہے عبد القدیر خان۔ بہت خوب، کیا اچھا کیا بھائی۔ اعصاب پر بھی دشمنوں کے بج رہا ہے جو، ایسا ہی ایک ساز ہے عبد القدیر خان۔ اور غیور ملک و قوم کی تقدیر کو کیا، غیور ملک و قوم کی تقدیر کو کیا، تم پر وطن کو ناز ہے عبد القدیر خان۔ کیا اچھا، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے۔ غیور ملک و قوم کی تقدیر کو کیا، غیور ملک و قوم کی تقدیر کو کیا، تم پر وطن کو ناز ہے عبد القدیر خان۔ بہت عمدہ۔ افروز دشمنوں کو وہ حیران کر گیا، افروز دشمنوں کو حیران کر گیا، افروز دشمنوں کو وہ حیران کر گیا، جرت کا وہ جواز ہے عبد القدیر خان۔ بہت واہ عمدہ، واہ واہ، بہت عمدہ، کیا افروز اچھا بھائی۔ دشمنوں کو وہ حیران کر گیا، جرت کا وہ جواز ہے عبد القدیر خان۔ بہت خوب، خود سے بہت بھی عمدہ۔ بے نیاز ہے عبد القدیر خان، دل ہے وہ دل نواز ہے عبد القدیر خان۔ واہ، واہ واہ، افروز بہت عمدہ بہت کلام۔ عمدہ کلام پیش کر رہی تھی محترمہ افروز بہت رضوی شکریہ، صاحبہ، ہمارے بہت ساتھ شکریہ، کینیڈا بہت سے موجود تھی اور بہت ہی اچھا انہوں نے کلام پیش کیا۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ محترمہ نجمہ محبوب نجمہ صاحبہ موجود ہیں، اور میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیے، اپنا کلام پیش کیجیے، اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے پہلے۔ نجمہ، محترمہ نجمہ محبوب نجمہ جی، ارشاد۔ وہ نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، موجود ہیں محترمہ نجمہ محبوب نجمہ، اپنا کلام پیش کریں۔ جی، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، آپ جی کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت یہ آپ لوگوں کا، میں تھوڑا لائٹ کی وجہ سے لیٹ ہوئی، میں اس لیے نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ میں پہلے اس کو جوائن نہیں کر سکی لائٹ کی وجہ سے، تو ایک ہی غزل میں پڑھ سکتی ہوں؟
نہیں آپ عبد القدیر خان کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کیجیے، وہ زیادہ اہم، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ غزل پیش کر سکتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کے لیے ویسے مطلب کہ اشعار تو نہیں میرے پاس، لیکن میں غزل پیش کر دیتی ہوں۔ باقی یہ کہ ان کے لیے یہی کہوں گی کہ وہ ہمارے لیے محسن پاکستان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حقیقی درجات عطا کرے کہ جو وہ ہم سب لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ان کے کام کو مثبت انداز میں انسانیت کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین 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 آمین۔ میں اپنی غزل پیش کرنا چاہوں گی کہ مطلع ہے: دل سے خیال دولت و ثروت نکال کر، دل سے خیال دولت و ثروت نکال کر، ماضی سے لے کے آئی ہوں غربت نکال کر، ماضی سے لے کے آئی ہوں غربت نکال کر، کچھ دیر ہی کو خود سے ملاقات بھی کریں، کچھ دیر ہی کو خود سے ملاقات بھی کریں، برسوں کے بعد سوچا ہے فرصت نکال کر، ان کی گلی میں جانے کے آداب سیکھ لو، جاؤ تو دل سے جینے کی حسرت نکال کر۔ شعر ہے کہ ہے حوصلہ جو تم میں جلاؤ نے چراغ، ہے حوصلہ جو تم میں جلاؤ نے چراغ، دل سے تمام وحشت ظلمت نکال کر، دل سے تمام وحشت ظلمت نکال کر، صدیوں سے چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے اداسی کا سلسلہ، رکنا پڑے گا تم کو بھی مہلت نکال کر، رکنا پڑے گا تم کو بھی مہلت نکال کر، دیکھو تو کھول کر یہ دریچے مکان کے، دیکھو تو کھول کر یہ دریچے مکان کے، روشن ہے آفتاب بھی صورت نکال کر۔ شعر ہے: بے شک نماز عشق بھی ہو جائے گی قبول، بے شک بے نماز عشق بھی ہو جائے گی قبول، سجدہ کرو تو دل سے غلاظت نکال کر، بہت کیا خوب، کہنے، واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اخلاص تو یہ ہے کہ عبادت بھی کیجیے، اخلاص تو یہ ہے کہ عبادت بھی کیجیے، دل سے خیال دل سے خیال دوزخ و جنت نکال کر، دل سے خیال دوزخ و جنت نکال کر، مکتا ہے نجمہ ہر ایک ذات میں برپا ہے انقلاب، نجمہ ہر ایک ذات میں برپا ہے انقلاب، ذہنوں سے کون لے گیا فرحت نکال کر، بہت خوب، بہت عمدہ۔ یہ تھی محترمہ نجمہ جو ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا کلام پیش کر رہی تھیں، اور اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ شاہین صدیقی صاحبہ جو کہ امریکہ ہی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ شاہین صدیقی۔ جی السلام علیکم تمام احباب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ جی رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم افروز صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں شاہین صاحبہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو چلیے، میں بہت شکریہ محسن نلوی صاحب نے مجھے اس محفل میں کلام سخن کے لیے اجازت دی اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں اس میں شامل ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ تو آپ کے لیے غزل پیش خدمت ہے، مطلع عرض ہے۔ محسن بھائی کے لیے؟ جی سب کے لیے۔ انہوں نے تو شامل کیا نا مجھے پروگرام میں، ظاہر ہے، اور آپ سب لوگوں کے لیے، تمام احباب کے لیے جو بھی میرے چاہنے والے سننے والے ہیں، تو ان کے لیے میں
पेश करती हूँ, मतलब आप लोगों के लिए। गजब थे दिन जो तेरे साथ में बिताए थे, गजब थे दिन जो तेरे साथ में बिताए थे, साथ में बिताए थे, खुशी हो या गमी दोनों में मुस्कुराए थे। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। जो तेरे, बहुत शुक्रिया। कभी तो लौट मेरे दूर जाने वाले तू, वाह, कभी तो लौट मेरे दूर जाने वाले तू, बुझी नदी के जो इश्क में जलाए थे, क्या कहने, थे दिन जो तेरे, रही अकेली तो हर दम रही परेशान में, वाह, रही अकेली हर दम तो रही परेशान में, तेरे बैर तो अपने भी सब पर आए थे, वाह, गजब थे दिन जो तेरे, यूं जिंदगी ने अलग रास्तों पे डाला था, यूं जिंदगी ने अलग रास्तों पे डाला था, मिले ना हम ना तुम्ही हमको देख पाए थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गजब थे दिन जो तेरे, बदल गया है सभी कुछ गुजरते वक्त के साथ, बदल गया है सभी कुछ गुजरते वक्त के साथ, गली न घर वो जहाँ पर मिलन को आए थे, गजब थे दिन जो तेरे साथ में बिताए थे, खुशी हो या गनी दोनों में मुस्कुराए थे। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। शाहीन सिद्दीकी साहिबा अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थी। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा नीलम भट्टी साहिबा से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जी आप मेरे नाम की जरा सर करेक्शन कर लीजिए प्लीज, बर्लास कर लीजिए सिद्दीकी के आगे। जी, शाहीन सिद्दीकी आपका अपना लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं वो उसमें जी उसपे जो है पेज पे आता है सिद्दीकी, लेकिन बर्लास लगा है। ठीक है, शाहीन सिद्दीकी बर्लास। थैंक यू। यस, शी माय कजन। जी इरशाद मोहतरमा नीलम भट्टी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम सब हाज़रीन को सलाम जी। और सबसे पहले जी मोहसिन भाई, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद के आपने मोहसिन पाकिस्तान को याद रखा और उन पे आपने ये मुशायरे की तकरीब मुनक्कद की। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी बात की है कि
ان کو ان کی زندگی میں بھلا دیا گیا تھا اور بہت اچھا سلوک نہیں کیا، جو کہ پاکستان میں بہت سارے محسنوں کے ساتھ یہ جیسے ہماری ریت اور رواج بن گیا ہے پاکستان میں. جی تو میں نے یہ چند اشعار اور ایک چھوٹی سی غزل ہے جو میں نے ان کے لیے لکھی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک اور غزل بھی آپ کے سامنے میں پڑھوں گی. جی یہ پہلے چند اشعار ہیں ان کے لیے. ضمانت دے گیا ملت کے خود مختار رہنے کی. ضمانت دے گیا ملت کے خود مختار رہنے کی. ضمانت دے گیا ملت کے خود مختار رہنے کی، نصیحت کر گیا خطرات سے ہوشیار رہنے کی. کیا کہنے، اچھا بھائی بہت اچھے. بہت شکریہ. وہ راہیں دے گیا آمادہ پیکار رہنے کی. واہ. وہ راہیں دے گیا آمادہ پیکار رہنے کی، وطن کی آبرو کے واسطے بیدار رہنے کی. بہت شکریہ. سفر میں خوش گماں لیکن سبک رفتار رہنے کی. سفر میں خوش گماں لیکن سبک رفتار رہنے کی، ہمیشہ سرفروشی کے لیے تیار رہنے کی. بہت شکریہ. اور اب ایک مختصر سی غزل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی نظر اور ان کے نام. میرے وطن کے لوگ جہاں سر بلند ہیں. میرے وطن کے لوگ جہاں سر بلند ہیں. میرے وطن کے لوگ جہاں سر بلند ہیں، عبدالقدیر خان کے احسان مند ہیں. فرزند ارجمند ہیں وہ عرض پاک کے. بے شک. فرزند ارجمند ہیں وہ عرض پاک کے، ہر شخص کو عزیز ہیں بے حد پسند ہیں. بہت اچھے، بے حد پسند ہیں. رکھتے ہیں اپنی جان سے آگے وطن کو جو. رکھتے ہیں اپنی جان سے آگے وطن کو جو. رکھتے ہیں اپنی جان سے آگے وطن کو جو، خوش قسمتی سے لوگ ابھی ایسے چند ہیں. کیا اچھا بھائی، کیا اچھا ہے. بہت اچھا. جرت کا ایک نشان ہے عبدالقدیر خان. جرت کا ایک نشان ہے عبدالقدیر خان. جرت کا ایک نشان ہے عبدالقدیر خان، تاروں کے آس پاس دمکتی کمند ہیں. واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے. واہ واہ، بہت خوب ڈالتے ہیں کمند. انسانیت کے دوست ہیں نیلم و سر بسر. انسانیت کے دوست ہیں نیلم و سر بسر. انسانیت کے دوست ہیں نیلم و سر بسر، دستے عدو کے واسطے مہلک گزند ہیں. کیا کہنے. بہت اچھا. میرے وطن کے لوگ جہاں سر بلند ہیں، عبدالقدیر خان کے احسان مند ہیں. بہت اچھے اشعار پیش کر رہی تھی محترمہ نیلم بھٹی صاحبہ. بہت ہی عمدہ کلام پیش کیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہمارے ساتھ جناب شجاع زمان خان صاحب کراچی سے موجود ہیں. میں شجاع بھائی سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب شجاع زمان خان صاحب. شجاع بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے شجاع بھائی آواز نہیں سن رہے. چلیے میں درخواست گزار ہوں جناب زاہد امین صاحب سے جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب زاہد امین صاحب. بھائی پہلے تو ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے. اور جزاک اللہ. اس محفل میں آ گیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں بہت کم آج کل لکھ رہا ہوں اور یہاں مصروفیت بھی ایسی ہوتی ہے، مگر مجھے وہ مدینہ یاد آ جاتا ہے جب آپ نے مجھے بلایا تھا. آئے تھے جب مدینے میں ڈاکٹر عبدالقدیر آئے تھے، مجھے یاد ہے. مدینہ میں وہ آئے، وہاں پر یہ ساری میٹنگ ہوئی جس کا ناظم میں تھا. آپ نے اٹینڈ کیا اس میٹنگ کو بھی. جی میں نے
اس کے بعد مشرف نے انہیں گرفتار کر لیا. وہ ان کی آخری جسے کہتے ہیں مجلس تھی جس میں شامل ہوئے مدینہ میں جو ہم نے کی تھی. یہ وہ بڑی یادگار محفل تھی. اللہ تعالیٰ میں بڑی یادگار محفل تھی. ہاں جی. تو 2002 کی بات ہے یہ. اب بہت سی باتیں تو سچی بات ہے اس عمر میں بھول بھی گئی ہیں اب. لیکن بہرحال ایک پاکستان کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں میں. جی ارشاد. پاکستان کے حوالے سے. جی ارشاد. یہ میری پہچان ہے یارو میں اس کی پہچان ہوں. یہ میری پہچان ہے یارو میں اس کی پہچان ہوں. یہ میری پہچان ہے یارو میں اس کی پہچان ہوں. اپنی چھوٹی سی ہستی میں پورا پاکستان ہوں. یہ میری پہچان ہے یارو میں اس کی پہچان ہوں. اپنی چھوٹی سی ہستی میں پورا پاکستان ہوں. کیا کہنا گو پنجاب میری مجبوری لیکن اتنا یاد رہے. گو پنجاب میری مجبوری لیکن اتنا یاد رہے. میں ہی سندھ ہوں میں ہی سرحد اور بلوچستان ہوں. پنجاب میری مجبوری لیکن اتنا یاد رہے. میں ہی سندھ ہوں میں ہی سرحد اور بلوچستان ہوں. اپنی چھوٹی سی ہستی میں پورا پاکستان ہوں. میزائل بھی داغے میں نے میزائل بھی داغے ایٹم بم بھی گونڈے ہیں. میں نے میزائل بھی داغے ایٹم بم بھی گونڈے ہیں. دشمن پھر بھی سوئے نہیں ہیں مکر سے آنکھیں موندے ہیں. دشمن پھر بھی سوئے نہیں ہیں مکر سے آنکھیں موندے ہیں. لیکن جب تک تو میرا میں تیرا پرچم بان ہوں. جب تک تو میرا میں تیرا پرچم بان ہوں. چھوٹی سی ہستی میں پورا پاکستان ہوں. سبحان اللہ. دودھیا پٹی سرخ بسیرا دودھیا پٹی سبز بھریرا بیچ میں چاند ستارہ ہے. دودھیا پٹی سبز بھریرا بیچ میں چاند ستارہ ہے. صلح کا دائی امن کا بانی پرچم خوب نیارا ہے. صلح کا دائی امن کا بانی پرچم خوب نیارا ہے. کہتا ہے میں تیرے سر پر قدرت کا احسان ہوں. کہتا ہے میں تیرے سر پر قدرت کا احسان ہوں. اپنی چھوٹی سی ہستی میں پورا پاکستان ہوں. اپنی چھوٹی سی ہستی میں پورا پاکستان ہوں. صرف نظر ہو ہر شکوے سے صرف نظر ہو ہر شکوے سے آ خوشیاں سوغات کریں. صرف نظر ہو ہر شکوے سے آ خوشیاں سوغات کریں. آ کشمیر کے نغمے گائیں تاج محل کی بات کریں. نغمے گائیں تاج محل کی بات کریں. الجھنے والے اٹھنے والے ترشولوں پر غوری کی مسکان ہوں. اٹھنے والے ترشولوں پر غوری کی مسکان ہوں. اپنی چھوٹی سی ہستی میں پورا پاکستان. السلام علیکم زیبی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت ہے. السلام علیکم ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سے تو بات ہی نہیں ہو پاتی ہے. جی بالکل الحمدللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ شجاع زمان خان صاحب کراچی سے موجود ہیں. شجاع بھائی آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنا کلام. جی کچھ اشعار محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر صاحب قدیر خان کی نظر میں پیش کرتا ہوں. وہ فکر و فن کا مجاہد وہ حق کا دل دادا. وہ فکر و فن کا مجاہد وہ حق کا دل دادا. اسے شعور تھا علم و عمل سے جینے کا. شعور تھا علم و عمل سے جینے کا. خدا نے اس کو نوازا تھا ایسی حکمت سے. خدا نے اس کو نوازا تھا ایسی حکمت سے. ذہن تھا اس کا محافظ کسی خزینے کا. ذہن تھا اس کا محافظ کسی خزینے کا. یہ اس کی سیے مسلسل کا شاخ سانہ تھا. جو اس کی سیے مسلسل کا شاخ سانہ تھا. خدا کی دین تھی دستے ہنر دکھانا تھا. خدا کی دین تھی
क्या बात है। दस्ते हुनर दिखाना था, बहुत दिल में सच्ची लगन और थी मुसलसल मेहनत, थी दिल में सच्ची लगन और थी मुसलसल मेहनत, हदफ कमाल की मंजिल पे लेके जाना था, कमाल की मंजिल पे लेके जाना था। बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज कर रहा हूँ। न उसको हिर्स थी दौलत की ऊंचे रुतबे की, न उसको हिर्स थी दौलत की ऊंचे रुतबे की, उसे वतन को हर एक फितने से बचाना था, उसे वतन को हर एक फितने से बचाना था। वो दिन भी आया कि जब ख्वाब को मिली ताबीर, वो दिन भी आया कि जब ख्वाब को मिली ताबीर, कदीर खां की बदौलत हमें मिली तौकीर, कदीर खां की बदौलत हमें मिली तौकीर, और हमारी अर्ज़ वतन का दिफा हुआ मजबूत, हमारी अर्ज़ वतन का दिफा हुआ मजबूत, हर एक अस्करी कुव्वत से हो गया मरबूत, हर एक अस्करी कुव्वत से हो गया मरबूत, और वो जिसने कौम को नाकाबिले तस्खीर किया, वो जिसने कौम को नाकाबिले तस्खीर किया, मलाल ये है कि हमने उसे दिलगीर किया, मलाल ये है कि हमने उसे दिलगीर किया, बहुत से फैसले जबरन किए थे उसके खिलाफ, बहुत से फैसले जबरन किए थे उसके खिलाफ, किसी के कहने पे उस जात को मैसूर किया, किसी के कहने पे उस जात को मैसूर किया, वो एक फर्द वो मोहसिन था सारी मिल्लत का, वो एक फर्द वो मोहसिन था सारी मिल्लत का, अजीम शख्स था तोहफा था रब की कुदरत का, अजीम शख्स था तोहफा था रब की कुदरत का, वो फिक्र फन का मुजाहिद, वो हक का दिल दादा, उसे शऊर था इल्मो अमल से जीने का। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, क्या बात, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। जी मैं अपना कलाम पेश कर चुका हूँ। मोहसिन भाई जी मोहसिन साहब आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने माइक अनम्यूट कर लिया। जी मलिक रफीक काजिम साहब से दरख्वास्त गुजारूं कि वो अपना कलाम पेश करें। जी अस्सलाम वालेकुम। तो पेशा खिदमत है डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए पहले एक कथा पेश करूंगा और उसके बाद एक गजल आपकी नजर। जी इरशाद। तो पेश है सदर ग्रामी की इजाजत से मैं पेश कर रहा हूँ। एक कामिल साइंसदान थे डॉक्टर अब्दुल कदीर। एक कामिल साइंसदान थे डॉक्टर अब्दुल कदीर, अज़्म और हिम्मत का निशान थे डॉक्टर अब्दुल कदीर। बहुत अच्छे। एक कामिल साइंसदान थे डॉक्टर अब्दुल कदीर, अज़्म और हिम्मत का निशान थे डॉक्टर अब्दुल कदीर। कदर करते हम तो उनसे और होते फैज़याब, कदर करते हम तो उनसे और होते फैज़याब, और होते अंदर एक जहां थे डॉक्टर अब्दुल कदीर। बेशक बेशक वाह वाह वाह, अपने अंदर एक जहां थे डॉक्टर अब्दुल कदीर। तो ये तो कथा मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए लिखा था। अब 5 इशार पेश करता हूँ गजल के।
جی ارشاد. اسے پھر سے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے. اسے دل سے سزا دینا ضروری ہو گیا. اسے پھر سے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے کہ ہر رنجش بھلا دینا ضروری ہو گیا. کیا کہنے. بہت خوب. بہت شکریہ. اسے پھر سے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے کہ ہر رنجش بھلا دینا ضروری ہو گیا ہے. کھڑی کر دی گئی دیوار ہے جو درمیان میں، کھڑی کر دی گئی دیوار ہے جو درمیان میں، اسے یکسر گرا دینا ضروری ہو گیا ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور غلط فہمی میں وہ سمجھے نہ مجھ کو بے وفا ہے. جی تنویر بھوت صاحب پیش خدمت ہے جی. غلط فہمی میں وہ سمجھے نہ مجھ کو بے وفا ہے، اسے سب کچھ بتا دینا ضروری ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب بھائی، بہت خوب. بہت سب کچھ بتا بہت شکریہ. اسے سب کچھ بتا دینا ضروری ہو گیا ہے. وہ چنگاری جو ایک مدت سے سینے میں چھپی ہے، وہ چنگاری جو ایک مدت سے سینے میں چھپی ہے، اسے پھر سے ہوا دینا ضروری ہو گیا ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھے. چنگاری ایک مدت سے سینے میں چھپی ہے، اسے پھر سے ہوا دینا ضروری ہو گیا ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ وہ سرگرداں کہیں نہ ہو ہماری جستجو میں، وہ سرگرداں کہیں نہ ہو ہماری جستجو میں، اسے کاظم سزا دینا ضروری ہو گیا. یہ تھے محترم جناب ملک رفیق کاظم صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہوئے اپنے چند اشعار ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. ایک درس علم و حکمت ڈاکٹر عبدالقدیر، سائنسی ایسی حقیقت ڈاکٹر عبدالقدیر. رحمت للعالمین کی نسبتیں جن کے طفیل ایڈمی لائے ہیں قوت ڈاکٹر عبدالقدیر. رحمت للعالمین کی نسبتیں جن کے طفیل ایڈمی لائے ہیں قوت ڈاکٹر عبدالقدیر. اب بھول سکتی ہی نہیں دنیا کی مسلم قوتیں، اتنی پائی ہم نے عظمت ڈاکٹر عبدالقدیر. فخر تھے اسلام کا اور فخر پاکستان ہے، کفر سے رکھے عداوت ڈاکٹر عبدالقدیر. ہے دعا جنت میں یا رب ان کا اعلیٰ ہو مقام، جو بنے تھے ہم پہ رحمت ڈاکٹر عبدالقدیر. بن گئے تھے خود ہی محسن وہ اپنے پاکستان کے، بن گئے خود ہی وہ محسن اپنے پاکستان کے، دیکھ لی سب نے وہ قدرت ڈاکٹر عبدالقدیر. کیا کہنے محسن بھائی. میں درخواست گزار ہوں اپنی بہن محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے جو کہ کراچی سے موجود ہیں. محترمہ زیب النساء زیبی. جی بہت شکریہ محسن بھائی. اور یوم تکبیر یا سلام عبدالقدیر صاحب کو. اے مفکر اور مؤجد اے میرے عبدالقدیر، اور مؤجد اے میرے عبدالقدیر، مل نہیں سکتی جہاں میں کوئی بھی تیری نظیر. کیا کہنے. بہت اچھے بہت اچھے. کیسی ہمت سے دیا تو نے تدبر کا پیام، کیسی ہمت سے دیا تو نے تدبر کا پیام، کھل اٹھے تھے جوش سے بے ساختہ چہرے تمام. بے شک بے شک. بہت خوب. دور تو نے کر دیا شب کی سیاہی کا سما، دور تو نے کر دیا شب کی سیاہی کا سما، اے رفیق مفلساں اے چارہ ساز بے کساں. کر دیا وہ کارنامہ ہو کہ تو نے بے خطر، ہم کو حاصل ہو گئی ہے جگمگاتی ایک سحر. صفحہ تاریخ میں ملتی نہیں جس کی نظیر، اے مبصر اے مفکر اے میرے عبدالقدیر. تم نے کیا تھا سے تم نے کیا تھا کارنامہ ایک عظیم، میں بے حیرت عقل رہ گئی تھی ہر طرف عقل سلیم. عقل سے تم نے کیا تھا کارنامہ ایک عظیم، میں بے حیرت رہ گئی ہر طرف عقل سلیم. کیا کہنے. اے مفکر اور مؤجد اے میرے عبدالقدیر، مل نہیں سکتی جہاں میں کوئی بھی تیری نظیر.
سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ محترمہ زیب النساء زیوی اپنا کلام پیش کر رہی تھی. اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ جناب طاہرہ رباب صاحبہ جو کہ جرمنی سے ہمارے ساتھ. محترمہ طاہرہ رباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب گرامی کو تہہ دل سے سلام اور بہت بہت شکریہ محسن بھائی. السلام. تو عرض گزار ہوں قدیر خان صاحب کی شان میں لکھے ہوئے چند اشعار آپ کو پیش خدمت. غیرت کا ایک نشان وطن کا محب جان، غیرت کا ایک نشان وطن کا محب جان، اپنے خمیر خاک کی حرمت کا پاسبان. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اپنے خمیر خاک کی حرمت کا پاسبان. بہت شکریہ. پوشیدہ ہر وجود میں حرمت ہے نفس کی، پوشیدہ ہر وجود میں حرمت ہے نفس کی، اس نفس کی جلا کا وہ آئینہ خو جوان. واہ 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 واہ، بہت آداب. اس نفس کی جلا کا وہ آئینہ خو جوان، جب مادر وطن کے تقدس کا تھا سوال، جب مادر وطن کے تقدس کا تھا سوال، تب غیرت پسر نے حفاظت کی دی اذان. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تب غیرت پسر نے حفاظت کی دی اذان، جو زندگی وفا کی پناہوں میں غرق تھی، جو زندگی وفا کی پناہوں میں غرق تھی، پس وہ بقا کی منزل عالی کی رازدان. کیا بات. واہ 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 واہ، بہت اچھا. بہت زیادہ. بس وہ بقا کی منزل عالی کی رازدان، اور اس خطہ زمیں پہ امانت ہے ہر بشر. خطہ زمیں پہ امانت ہے ہر بشر. جی، اس خطہ زمیں پہ امانت ہے ہر بشر، جو اذن کردگار سے چھو لے گیا آسمان. واہ 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 واہ. آداب. جو اذن کردگار سے چھو لے گیا آسمان، اور جس کو رباب نقش جہاں میں عطا ملی، جس کو رباب نقش جہاں میں عطا ملی، جس کو رباب نقش جہاں میں عطا ملی، اس مرد با وفا کو ہے کہتے قدیر خان. کیا کہنے. واہ واہ واہ. مرد با وفا کو ہے کہتے قدیر خان، غیرت کا ایک نشان وطن کا محب جان، اپنے خمیر خاک کی غربت کا پاسبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود تھی. اور اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب بابر نثار صاحب جو کہ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے لاس اینجلس. بابر نثار صاحب. محترم جناب بابر نثار، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. مجھے آواز آ رہی ہے. میرا کچھ سسٹم میں گڑبڑ چل رہی ہے، مجھے تھوڑی معذرت چاہیے تھوڑی دیر کی. میں دوبارہ لاگ ان ہوتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ویڈیو اور آڈیو تھوڑا پرابلم کر رہا ہے. میں درخواست گزار ہوں محترمہ جناب ممتاز ملک صاحبہ سے جو کہ فرانس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترمہ ممتاز ملک صاحبہ فرانس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. محترمہ ممتاز ملک.
جی محترمہ ممتاز ملک صاحبہ اپنا کلام پیش کریں. جی السلام علیکم، بہت شکریہ السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر قدیر صاحب جیسی بڑی شخصیت کے لیے چند اشعار اور ایک غزل پیش کرنا چاہوں گی آپ کی خدمت میں. جی ارشاد. عرض کیا ہے کہ ملک کی سرحدیں کر کے محفوظ وہ، ملک کی سرحدیں کر کے محفوظ وہ، غیر محفوظ اتنا ہوا چل دیا. واہ واہ کیا کہنے. سرحدیں کر کے محفوظ وہ، غیر محفوظ اتنا ہوا چل دیا. نام عبد القدیر ایک ایسا چراغ، لمحہ لمحہ جو جلتا رہا چل دیا. بہت اچھا. ایک غزل کی چند اشعار پیش خدمت ہے. عنوان ہے خوف. مجھ کو نہ بتاؤ کہ کوئی خوف نیا ہے، مجھ کو نہ بتاؤ کہ کوئی خوف نیا ہے، کوئی خوف نیا ہے. اطراف میرے چار سو یہ خوف بچھا ہے. آدابر. اس خوف نے سرتاپا مجھے گھیر کے رکھا، اس خوف نے سرتاپا مجھے گھیر کے رکھا. اس خوف کے تعویذ سے صندوق بھرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات. اس خوف سے میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا، اس خوف سے میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. کیا اس کے سوا اور میرے پاس بچا ہے. کیا کہنے. اچھا ہے. اجداد سروکت تھے ہمیں پست رہے کیوں، اجداد سروکت تھے ہمیں پست رہے کیوں. اس خوف نے قد کو میرے بڑھنے نہ دیا ہے. بہت اچھا. خوف کے آنگن میں، اس خوف کے آنگن میں ہی بچپن میرا گزرا، اس خوف کے آنگن میں ہی بچپن میرا گزرا. اس خوف میں یہ ذہن بھی پروان چڑھا ہے. کیا کہنے. چاہت نے محض خوف جدائی سے نوازا، چاہت نے محض خوف جدائی سے نوازا. حالات سے لڑنے کو یہ ہتھیار بنا ہے. ممتاز اسی خوف نے ڈر چھین لیا ہے، ممتاز خوف نے ڈر چھین لیا ہے. ممتاز بہادر بھی اسی نے تو کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی خوف نیا ہے، اطراف میرے 400 یہ خوف بچھا ہے. بہت شکریہ. ممتاز ملک فرانس سے ہمارے ساتھ موجود تھی. اور اب میں درخواست دے رہا ہوں جناب بابر نثار صاحب کہ بابر نثار صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. بابر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ محترم بابر نثار صاحب. ان کا مائک میوٹ ہے. ہاں وہ مائک آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. چلیے خیر چھوڑیے اگر وہ نہیں آ سکتے. پرابلم ہے ان کے مائک میں. جی چلیے میں درخواست گزار ہوں آج کے صدر مشاعرہ محترم جناب تنویر پھول صاحب سے کہ تشریف لائیں اپنا کلام. بہت بہت شکریہ محسن بھائی. سب کو سلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پہلے کچھ قدیر خان صاحب کے بارے میں. پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر محسن پاکستان و ملت اسلامیہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ملک و قوم کی بڑی عظیم خدمت کی ہے. بے شک. پاکستان میں قیام کے دوران ان سے ای میل پر رابطہ ہوا تھا. میرے امریکہ آنے کے بعد انہوں نے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم میں کاتب وحی کے مرتد ہو جانے کے واقعے کے بارے میں استفسار کیا تھا. میں نے عبداللہ بن ابی سرح کا واقعہ تاریخ اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا جس پر وہ بہت خوش ہوئے. اخبار میں اپنے کالم میں شکریہ ادا کیا اور بہت دعائیں دیں. اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. جنات فردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے. آمین. وہ ایٹمی قوت بننے پر جو خوشی کا نغمہ اس زمانے میں مجھے لکھا تھا تو میں سماعت فرمائی. ساعت عروج ملک و ملت کی یہاں آئی، ساعت عروج ملک و ملت کی یہاں آئی،
خدا کا شکر ہے کیا سر بلندی ہم نے ہے پائی، خوشا سات عروج ملک و ملت کی یہاں آئی، خدا کا شکر ہے کیا سر بلندی ہم نے ہے پائی، برائے خدمت بند ہے اس میں، برائے خدمت قوم و وطن عبدالقدیر آئے، برائے خدمت قوم و وطن عبدالقدیر آئے، ہمیں دی ایٹمی قوت ہمارے دل ہیں گرم آئے، برائے خدمت قوم و وطن عبدالقدیر آئے، ہمیں دی ایٹمی قوت ہمارے دل ہیں گرم آئے، دعا ہے بارش رحمت صدا ہو روح پر ان کی، دعا ہے بارش رحمت صدا ہو روح پر ان کی، آمین، رحمت پر خالق عالم کرم کے پھول برسائے، آمین، دعا ہے بارش رحمت صدا ہو روح پر ان کی، رحمت پر خالق عالم کرم کے پھول برسائے، کا ساتھ عروج ملک و ملت کی یہاں آئی، خدا کا شکر ہے کیا سر بلندی ہم نے ہے پائی۔ دوسرا بند، مسلم ہو گئی دنیا میں پاکستان کی عظمت، مسلم ہو گئی دنیا میں پاکستان کی عظمت، ملی خود انحصاری ہم کو ہم نے پائی ہے دولت، ملی خود انحصاری ہم کو ہم نے پائی ہے دولت، یہی عزم جواں اپنا ہے آگے بڑھتے جائیں گے، یہی عزم جواں اپنا ہے آگے بڑھتے جائیں گے، خدا نے بخش دی ہم کو بڑی ہمت بڑی جرأت، خدا نے بخش دی ہم کو بڑی ہمت بڑی جرأت، کیا ساتھ عروج ملک و ملت کی یہاں آئی، خدا کا شکر ہے کیا سر بلندی ہم نے ہے پائی۔ کیا کہنے، آداب، دفاع ملک کو اب ہم نے استحکام بخشا ہے، دفاع ملک کو اب ہم نے استحکام بخشا ہے، بڑھی ہے ستوت و شوکت خدا کا ہم پہ سایہ ہے، خدا ذوالجلال تو بترانا، دفاع ملک کو اب ہم نے استحکام بخشا ہے، بڑھی ہے ستوت و شوکت خدا کا ہم پہ سایہ ہے، ہمیں ہے فخر پر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمیں ہے فخر خود پر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، فتح مبیں ہم کو لبوں پر اپنے نغمہ ہے، فتح مبیں ہم کو لبوں پر اپنا نغمہ ہے، خوشا ساعت عروج ملک و ملت کی یہاں آئی، خدا کا شکر ہے کیا سر بلندی ہم نے ہے پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ تنویر بھائی۔ ڈرا سکتا نہیں دشمن ہمیں اپنے دھماکوں سے، اس زمانے میں دھماکے کتنے ڈرا سکتا نہیں دشمن ہمیں اپنے دھماکوں سے، حمایت حق کی حاصل ہے نہیں باطل سے دب سکتے، ڈرا سکتا نہیں دشمن ہمیں اپنے دھماکوں سے، حمایت حق کی حاصل ہے نہیں باطل سے دب سکتے، عدو پر ہم جھپٹتے ہیں صدا شاہین کی مانند، عدو پر ہم جھپٹتے ہیں صدا شاہین کی مانند، جہاں میں نام لیوا ہیں شہاب الدین غوری کے، عدو پر ہم جھپٹتے ہیں صدا شاہین کی مانند، جہاں میں نام لیوا ہیں شہاب الدین غوری کے، غوری میزائل بھی ہے ہمارا، میں نام لیوا ہیں شہاب الدین غوری کے، خوشا ساعت عروج ملک و ملت کی یہاں آئی، خدا کا شکر ہے کیا سر بلندی ہم نے ہے پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دکھا سکتا نہیں دشمن ہمیں اپنی شہزوری، دکھا سکتا نہیں دشمن ہمیں اب اپنی شہزوری، مٹا سکتے ہیں نام اس کا خدا کے فضل سے ہم بھی، مٹا سکتے ہیں نام اس کا خدا کے فضل سے ہم بھی،
राजीव गांधी ने ज़ियाउल हक से कहा था, हमला की धमकी दी थी, तो ज़ियाउल हक ने कह दिया था कि ठीक है आप पाकिस्तान को मिटा दें, हम आपको मिटा देंगे, लेकिन आप ये याद रखें कि इस्लामी मुल्क तो दुनिया बहुत है, मुसलमान फिर भी रहेंगे, लेकिन हिंदू का कोई मुल्क नहीं रहेगा, हिंदू मुल्क एक ही वो ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो वो उनका चेहरा उतर गया सुन करके। दिखा सकता नहीं दुश्मन हमें अपनी शहज़ोरी, मिटा सकते हैं ना मुस्ता खुदा के फजल से हम भी। वो सुन ले जानशी है हैदरो खालिद के तारिक के, वो सुन ले जानशी है हैदरो खालिद के तारिक के, रगों में है लहू उनका दिखा सकते हैं शान उनकी, रगों में है लहू उनका दिखा सकते हैं शान उनकी, शासात उरूजे मुल्क मिल्लत की यहाँ आई, खुदा का शुक्र है क्या सरबलंदी हमने है पाई। बहुत खूब। मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद थे और अपना कलाम पेश कर रहे थे। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब बाबर निसार साहब अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आज ताख़ीर से शामिल हो रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मज़ीद ताख़ीर के बगैर मैं अपना कलाम पेश करता हूँ। जिन मोहसिनों की मिलती नहीं कोई नज़ीर है, जिन मोहसिनों की मिलती नहीं कोई नज़ीर है, जिन मोहसिनों की मिलती नहीं कोई नज़ीर है, मुमताज इनमें नाम ये अब्दुल कदीर है। क्या अच्छा भाई, क्या अच्छा है। मुमताज इनमें नाम ये अब्दुल कदीर है। बहुत अच्छा। एहसान पाक वतन पर नहीं किया, एहसान सिर्फ पाक वतन पर नहीं किया, उम्मत मोहम्मदी पे भी एहसान कबीर है। एहसान सिर्फ पाक वतन पर नहीं किया, उम्मत मोहम्मदी ने कबीर है। वो दे गए हैं हमको जो हथियार बेकमाल, वो दे गए हैं हमको जो हथियार बेकमाल, अब डर नहीं है कि फौज की अब डर नहीं कि फौज की ताकत सगीर है। क्या क्या कारगिल की चट्टान या कोई महाज और, कारगिल की चट्टान या कोई महाज और, कुछ खौफ और खतर नहीं दुश्मन कसीर है। और मख्ता पेश करता हूँ। बाबर दुआ गो है कि रहे डॉक्टर कदीर, बाबर दुआ गो है कि रहे डॉक्टर कदीर, जन्नत की वादियों में के अल्लाह कबीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ इस वक्त कराची से मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा से तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा अंजुम उस्मान। जी मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा अपना कलाम पेश करें। आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं आ रही। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब नवाज कलियाना साहब से कि वो तशरीफ लाएं और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें। जनाब नवाज कलियाना, ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन। जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत अरसा बाद आप सबसे मुलाकात हुई, काफी अर्सा गुजर गया। कुछ तो मौसम साहब अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी बीमारी की वजह से। जी हाँ। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एजाज़ में मुनक़्क़दा मुशायरे के लिए सैयद मौसम रजी
अलवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुशायरे का इत्माम करके हम सबको यकजा किया। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ये इसी तरह हमारी महफिलों की रौनक बनते रहे। आमीन आमीन। मैं अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस मुशायरे में शमूलियत करके साबित कर दिया मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर हम सब के लिए मोहतबर और अजीम है, इनके लिए इज्जत और कदर रखते हैं। बेशक उनका एहसान पूरी कौम के लिए नाफरमाश है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन आमीन आमीन। मैं देख रहा हूँ कि मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा कराची से मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा अंजुम उस्मान से तो अपना कलाम पेश कर। अंजुम उस्मान साहिबा कराची से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले बहुत माजरत, मैंने मैसेज किया था, आपने गालिबन देखा नहीं कि वो लाइट हमारे पास 8 से 9:30 नहीं थी। जैसे ही लाइट आई है तो मैंने आप लोगों को ज्वाइन कर लिया। कोई बात नहीं जी, बिशारत कीजिए। आपकी इजाजत से कदीर खान की इस दर्जा है पजीर आई, ये उनकी जिंदगी में मैंने लिखा था और उन तक पहुंचा भी था। कदीर खान की इस दर्जा है पजीर आई, वो फक्रे पाक वतन है, वो फक्रे दानाई। वाह क्या अच्छा, क्या उम्दा भाई, बहुत खूब क्या जज़ाकल्लाह। जहाँ में यारो मददगार ही न था कोई, जहाँ में यारो मददगार ही न था कोई, मददगार ही न था कोई, थी अर्ज़े पाक की किस्मत में आबला पाई। अर्ज़े पाक की किस्मत में आबला पाई। बहुत शुक्रिया। न दोस्त और न पुरसाने हाल दहर में था, न दोस्त और न पुरसाने हाल दहर में था, कि दुश्मनों की हर एक सम कार फरमाई, कि दुश्मनों की हर एक सम कार फरमाई। कमर फिर आपने कसली दिफा की खातिर, कमर फिर आपने कसली दिफा की खातिर, क्या कहना, तो बढ़ के आपने की कौम की मसीहाई। क्या अच्छा, क्या अच्छा, आपने की कौम की मसीहाई। क्या कहना, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत ये धमाके जो एटम के दुश्मनों ने कही, ये धमाके जो एटम के दुश्मनों ने कही, तेरे हुनर से हुई दुश्मनों को पस पाई। क्या तेरे हुनर से हुई दुश्मनों को पस पाई। बहुत खूब, क्या अच्छा गाया, वाह बहुत। क्या कहना, हम आज फख्र से सर को उठा के जीते हैं, क्या क्या हम आज फख्र से सर को के जीते हैं, जो तमकनत थी अदू की वो तूने गहना आई। वाह वाह वाह, हमने गहना आई, वो तूने गहना आई। बहुत शुक्रिया। कहें जो कीमिया अगर आपको गलत क्या है, कहें जो कीमिया अगर आपको गलत क्या है, कि खत से आपके कम है ये इज्जत अफजाई। कम है ये इज्जत अफजाई। बहुत शुक्रिया। नहीं है काबिले तस्वीर अब दिफाए वतन, नहीं है काबिले तस्वीर अब दिफाए वतन, तस्वीर अब दिफाए वतन, हमारे सामने दुश्मन करे जबी साई। हमारे सामने दुश्मन करे जबी साई। क्या कहना, बहुत शुक्रिया। कदीर खान को दुआएं ये कौम देती है, कदीर खान को दुआएं ये कौम देती है, कदीर खान को दुआएं ये कौम देती है, सदा जहां में रहे उनकी आलम अरही। अच्छा अच्छा, बहुत उम्दा, जहां में रहे उनकी आलम आ रही। मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद थी और अपना कलाम पेश कर रही थी। मैं आखिर में बस दुआ करते हुए यहाँ से ख़त्म करूँगा कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
अदखिलना जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी जानिब से तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।